لیکن جو ڈیٹیل میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں 1925 سے پہلے والے جنت البقیع کی، وہ آپ نے آج تک نہ دیکھی ہوگی نہ سنی ہوگی۔ اور ناظرین، یہ وہ وقت تھا کہ جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دیتے تھے، سلام پیش کرنے کے بعد اپنا زیادہ وقت جنت البقیع میں بسر کیا کرتے تھے، کیونکہ وہاں پر کون کون تھا؟ آئیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر جنت البقیع کیسا تھا اور کیوں اس کو توڑا گیا، ختم کیا گیا۔ 1925 میں سعودی حکومت نے کیوں سارے کے سارے مزار گرا دیے، اور ان مزار کے گرنے سے پہلے جنت البقیع کیسا تھا؟ آئیں ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ ناظرین، یہاں سے جنت البقیع میں داخل ہوتے ہیں، یہ دو طرف سے سیڑھیاں داخل ہوتی ہیں، اور جنت البقیع اونچا ہے مسجد نبی سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ اونچی پہاڑی پر ہی تھا، اور یہ 1925 تک بھی یہ پہاڑی ہی تھی، اور آج اگر آپ دیکھیں تو آج بھی یہ اونچا ہی ہے۔ یہ جو آپ ایک فضائی منظر دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ دروازہ دیکھ رہے ہیں، یہاں سے مدینہ شہر میں داخل ہوتے تھے، اور جنت البقیع مدینہ شہر میں نہیں آتا تھا، یہ شہر سے باہر تھا۔ جی ناظرین، آپ کے لیے حیرانگی کی بات ہوگی کہ مدینہ چھوٹا سا شہر تھا جس میں اب پوری مسجد نبی آ چکی ہے۔ ہم آپ کو ایک ایک مزار کے بارے میں بتائیں گے کہ مزار کس کس تھا، کس کس ہستی کا تھا۔ تو یہ جو آپ مزار دیکھ رہے ہیں، یہ آل بیت کا تھا۔ اس میں سیدہ فاطمہ الزہرا اور بھی بڑی بڑی ہستیاں ہیں جو ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ تو یہ ناظرین دیکھیے، 1925 تک یہ سارے مزار موجود تھے، اس کے بعد سعودی حکومت نے ان کو توڑوا دیا۔ تو ابھی جو ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں مناظر، یہ بڑے ہی خوبصورت مناظر ہیں، ان کو آنکھوں میں بسا لیجئے، کیونکہ اب وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب تو آپ نے دیکھا کہ وہ بالکل ایک سیدھی سی مٹی ہے، پیلی سی مٹی ہے، کوئی نشان نہیں، کوئی نام نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا روضہ دیکھ رہے ہیں، یہ 1 نمبر پہ میں نے یہاں پر ایرو سے مارک کیا ہوا ہے، یہاں دیکھ لیجئے اس کے اندر کس کس کی مبارک قبریں تھیں، یہ بھی ہم ابھی آپ کو دکھانے جا رہے ہیں۔ تو ہم نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں۔ یہ والا جو بڑا مزار تھا ان کے اوپر بنا ہوا تھا، اور باقی بھی یہ چھوٹے چھوٹے مزار یہ میں نے آلریڈی مارک کیے ہوئے ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں آل بیت سے۔ تو اہل بیت میں جی آپ یہ دیکھیے، اس مزار کے اندر حضرت امام حسن، حضرت امام علی جو امام حسین کے بیٹے ہیں، حضرت امام محمد الباقر، حضرت امام جعفر صادق، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی یہ جو 6 نمبر مارک کیا ہوا ہے، یہ ایک علیحدہ سے قبر مبارک ہے، اور اس قبر کے اوپر اس طرح کی ایک جالی بنی ہوئی تھی۔ یہ جو چھوٹا مزار آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کا مزار ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں مدفون ہیں جی۔ اس میں حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، یہ 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں اس مزار میں مدفون ہیں۔ ان کے سامنے یہ جو 2 مزار اکٹھے بنے ہوئے ہیں ایک جیسے، جس پہ بھی ایرو آپ دیکھ رہے ہیں نیچے والے میں اور اوپر میں بھی، یہ امہات المومنین کا مزار ہے۔ اس میں 9 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مدفون ہیں، جن کے نام آپ یہ پوری لسٹ دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ جو ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کو لیفٹ سائڈ پہ مزار دکھائی دے رہا ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار، جن میں حضرت عقیل ابن ابی طالب اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بھی اسی میں مدفون تھے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ساتھ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی اس کے ساتھ تھے۔ یہ جو 4 نمبر والا یہ بن رہا ہے، یہ دیکھیں یہ دونوں ساتھ بنے ہوئے تھے۔ تو اس میں یہ بڑی بڑی ہستیاں مدفون ہیں۔ تو ناظرین، جب آپ یہاں سے گزر کے لیفٹ سائڈ پہ جاتے ہیں تو اب 2 راستے بنتے ہیں آج کل میں۔ تو آپ کو پرانے قبرستان میں بھی 2 راستے بنیں گے، جن میں امام مالک ابن انس اور امام نافع ابن ابی نعیان ہیں۔ یہ دیکھیے 2 راستے دکھائی دے رہے ہیں، اور یہاں پر 3 مزار بنے ہوئے تھے، 1 2 اور اوپر 3۔ اوپر والا جو مزار ہے وہ ابراہیم ابن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کا۔ یہ دیکھیے پرانے سے بھی آپ کو 2 راستے ہی جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور یہ 3 مزار بنے ہوئے ہیں جو ساتھ ساتھ تھے۔ یہ 1925 تک یہ مزار موجود تھے۔ یہاں سے آگے چلتے ہیں تو آگے یہ شہدائے حرا کا جو ہے وہ قبریں ہیں ساری ایک احاطے کے اندر۔ اس سے اگر آپ آگے چلتے ہیں
تو آگے جا کے 2 راستے پھر بنتے ہیں، جس میں سیدھا جائیں تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، ان کا بڑا مزار یہاں پر موجود تھا، جو کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے مزار کے برابر بڑا مزار تھا، کیونکہ خلیفہ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی داماد بھی، اور ذی النورین یعنی 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں سے بیائیں، یہ مزار تھا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا، جو کہ بالکل یہ جنت البقیع کے آخر میں آتا تھا۔ یہ دیکھیے یہ مزار اس طرح تھا۔ تو ناظرین کتنا یہ خوبصورت مزار تھا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا۔ تو یہ مزار بھی 1925 میں گرا دیا گیا تھا۔ تو ایک ہی دروازہ تھا اس کا، لوگ داخل ہوتے تھے، سلام پیش کرنے کے بعد واپس آ جاتے تھے۔ تو اندر سے بھی اس کا بڑا ایریا تھا۔ جب اس مزار کو توڑ دیا گیا تو اندر سے قبر مبارک جو ہے اب وہ سامنے دکھائی دیتی ہے، 4 دیواری موجود ہے، وہ یہ ہے قبر مبارک، اور پیچھے آپ کو روضہ مبارک بھی دور دکھائی دیتا ہے۔ یہ جنت البقیع کے اس وقت بالکل آخر میں تھا۔ اور اب جو آپ یہ اینڈ پہ لیفٹ میں دیکھ رہے ہیں 2 اور چھوٹے چھوٹے مزارات بھی ہیں جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے لیفٹ میں آتے ہیں۔ تو یہ کن کے ہیں یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین ان میں جو ایک مزار ہے وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں ہیں، اور دوسرا حضرت سعد ابن معاذ ان کا ہے مزار ہے رضی اللہ عنہ کا، اور حضرت ابو سعید الخدری، آپ کو معلوم ہے کہ کتنی احادیث مبارک جو ہیں وہ حضرت ابو سعید الخدری سے ہیں۔ تو یہ ان ہستیوں کے یہ جو ہے وہ یہاں پر مبارک قبریں ہیں۔ تو ناظرین یہ جب آپ جنت البقیع میں داخل ہوتے ہیں تو جو لیفٹ سائڈ پہ جو آپ کو کچھ اور بھی مبارک قبریں دکھائی دیتی ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پھوپھیاں ہیں، حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہا اور عتیقہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہا۔ تو یہ تھا ناظرین جنت البقیع 1925 سے پہلے جو آپ دیکھ رہے ہیں، بڑا ہی خوبصورت، بڑے ہی پیارے مناظر تھے، اور لوگ محسوس کرتے تھے کہ وہ ایک ایسی جگہ پر آئے ہیں جو بڑی مبارک جگہ پر ہے۔ باقی لوگوں نے اپنی جو ہے وہ قبروں کے اوپر یہ جو لکڑی کے باکسز سے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بنائے ہوئے تھے، اور جب سعودی حکومت بنی تو سعودی جو بادشاہ ہے، اور احادیث کی روشنی میں بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ قبروں کے اوپر مزار نہیں ہونے چاہیے، پھر ایک قانون پاس کیا، خود ہی ظاہر ہے کہ بادشاہ تو خود ہی قانون ہوتا ہے۔ یہ اس اخبار کی خبر ہے جی، جس میں یہ آل سعود نے جب یہ قانون پاس کیا تھا اور حکم دیا تھا ان تمام مزارات کو توڑنے کا، تو یہ پھر مزار ٹوٹے، لوگوں کے دل آنسو بھر گئے، لوگ اپنے آنسوؤں کو سکھا نہیں سکے جب یہ لوگوں نے منظر دیکھے جو وہ صدیوں سے دیکھتے آ رہے تھے۔ ان مزارات کا گرنا ایسا تھا کہ جیسے ان کی سانسوں کی ڈور ٹوٹ گئی ہو۔ جب یہ مزار ٹوٹے تو جو ایک قبروں کا ایک تقدس تھا وہ شاید پامال ہوا۔ تو اس کے بعد سے جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں وہ یہ جنت البقیع کا آج 2026 میں جو آپ دیکھتے ہیں۔